لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبته التهامي سید البہی سراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمة للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم توبا وسخر على الزي المتين الأشرف المكين الأشجع المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. صلوات سوگواران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا، محرم کی یہ پہلی تاریخ ہے جس میں ہم سب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے، زمانے کے امام کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے پاس پرسہ دینے کے علاوہ کوئی خزانہ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ لٹاتے ہیں، کبھی تبرک کے ذریعے سے، تو کبھی عزاداروں کی خدمت کرنے کے ذریعے سے، تو کبھی مجالس کو برپا کرنے کے ذریعے سے. اور جو انسان اس عزاداری میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لیتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ تائید اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بغیر ان کی اجازت سے کوئی انسان کسی بھی مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میں چاہوں مجلسیں کراؤں اور اگر اہل بیت کی اجازت نہ ہو تو میں کرا سکتا ہوں یا نہیں کرا سکتا ہوں؟ نہیں کرا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین جاتے جاتے مجلسوں کو خزانے کے طور پر دے کے جا رہے ہیں. کبھی یہ مجلس کب سے ہے؟ کہ اتنے سالوں سے پرانی. کا کمال یہ ہے نسلوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ بھئی مجلسوں کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی چھوڑ جائے. اور فرما رہے مجلسوں کو نہیں چھوڑنا، جو چلا رہا ہے اسے چلنے دینا، جو والدین چھوڑ کر گئے ہیں اسی کو آگے بڑھانا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ انسان شروع تو کر دیتا ہے لیکن اسے زیادہ سنبھالنے والے نہیں ملتے. لیکن واحد سیدہ فاطمہ زہرا کی مجلس اعلیٰ ہے. شروع تم کرو مدد ہم کریں گے. شروع تم کرو مدد ہم کریں گے. دسترخوان تم بچھاؤ ترقی ہم دیں گے. پیسہ خرچ تم کرو برکتیں ہم دیں گے. ادھکاری محترم وہاں سے اگر اجازت نہیں آئے تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو بہرحال آئے ولایت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول کا آخری حج تھا.
اور رسول جب واپس آ رہے تھے تو اعلان ہوا کہ جائے اور رسول اے رسول پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ کو پہنچایا گیا تھا. بات زمینوں میں چل رہی ہے, بات اشاروں میں چل رہی ہے. یہاں پر پروردگار کبھی رسول کو یاسین کہہ کر خطاب کرتا تھا, تو کبھی مزمل کر کے خطاب کرتا تھا, تو کبھی مدثر کہہ کے خطاب کرتا تھا. لیکن یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے رسول پہنچا دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی شے ہے, کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہے جس کو پہنچانا ضروری ہے, واجب ہے. وہ کون سا پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا ہے؟ جس پیغام کے لیے رسول اللہ کو معراج پر بلایا پروردگار نے, اور جب معراج پر بلایا تو وہ پیغام حوالے دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی 120 معراجیں ہوئی ہیں. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ 120 معراجوں میں پروردگار عالم رسول خدا سے یہی کہتا رہا کہ اے رسول آپ کو علی کی ولایت کو پہنچانا ہے, اے رسول آپ کو علی کی ولایت کو پہنچانا ہے, علی کی امامت کو پہنچانا ہے, علی کی محبت کو پہنچانا ہے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. ایک صلوات تو پڑھیں محمد علیہ محمد. فضیلت محترم آپ غور فرمائیے گا, وہ شریعت میدان, وہ شراب کی گرمی, اور ایسے موقع پر رسول اللہ نے قافلے کو رکوایا, جو آگے بڑھ رہے تھے انہیں بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کرایا. اور کل آپ نے میں نے ذکر کیا تھا کہ منصور تو مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو میں یہاں پر رک کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نیشاپور کی طرف جا رہے تھے. ایک مرتبہ 18,000 قلمدان حدیث لکھنے والوں نے ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی سواری کو رکوائی, اور رکوانے کے بعد کا مولا اپنے چہرے کا دیدار کرائیے, میں ہم جو ہے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ محفل سے ہماری سے جیسے ہی امام رضا نے اپنے چہرے کو باہر لائے, اور لانے کے بعد ایک مرتبہ کا کیا چاہیے کہ مولا کچھ حدیث بیان کر دیجیے. اور فرمائیے گا مولا کچھ حدیث بیان کر دیجیے. امام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں آپ سے میں نے سنا, ان کے بعد لوگوں نے سنا, یہاں تک کہ خدا فرما رہا ہے, کیا ارشاد فرما رہا ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے جو اس میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. اور فرمائیے گا کتاب محترم وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. تو کتاب محترم آپ غور فرمائیے گا, امام رضا علیہ السلام کی سواری آگے بڑھی. امام رضا علیہ السلام رکوائی سواری کو رکوا کر ایک مرتبہ کہتے وشرطھا وشروطھا, کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اور فرمائیے گا پھر اپنے آپ مجمع بیدار ہو کو سوال فرمائے, کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے, شرطھا وشروطھا کا شرطوں کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. کیا کہاں جہاں تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہی محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہوگا. ارے جہاں محمد رسول اللہ پڑھا وہیں پر علی کی ولایت کا بھی اعلان کرنا ہوگا, حسن کی امامت کا بھی اعلان کرنا ہوگا, حسین کی امامت کا بھی اعلان کرنا ہوگا. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا, یہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اب امام حدیث کے میدان میں کیا اعلان ہوا کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو عزیزان محترم سنیے گا, ایک حدیث اور مل رہی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اور فرمائیے گا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. علی کی ولایت ایک ایسا قلعہ ہے جو اس میں آ جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات تو پڑھیں محمد علیہ محمد. اس سے بڑے صلوات پڑھنے مل جل کے بابا فرمائیے گا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے جو اس میں آ جائے گا وہ ہمارے عذاب سے بچ جائے گا. پھر اس کے بعد یہاں پہ اعلان ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, کہ علی کی ولایت ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں آ جائے وہ عذاب الہی سے بچ جائے. کہ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ علی کی ولایت کو ہمیں قرار کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. غریب کے دن یہ اعلان کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی
جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں علی کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں شمار فرمایا ہے. علی کی ولایت سے تھامنے والوں میں شمار فرمایا ہے. یہ ہمیں اعلان کرنا ہے دیدار محترم, اپنی ماؤں کو دعا دینا ہے. ہمارے نوجوان یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ان کے ماں باپ ان کو بینک بیلنس دے رہے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو دولت دے رہے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو جو ہے گاڑیاں دے رہے ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ارے جانان قربان ہو جا اپنی ماں باپ کی طہارت پر. جاتے جاتے تجھے محبت اہل بیت پر پیدا کر کے چلے گئے. محبت اہل بیت پر پیدا کر کے چلے گئے. یہاں پر ماں کی طہارت اور باپ کی شرافت دکھ رہی ہے کہ بیٹا کون ہے کا آزادار ہے. کیا سن رہے ہیں آپ محترم, کا بیٹا کون ہے کا آزادار ہے, کا بیٹا کون ہے کا ماتمدار ہے, کا بیٹا کون ہے کا بانی مجلس ہے, بیٹا کون ہے کہ وفادار ہے, کا بیٹا کون ہے فقیر حسین لگانے والا ہے, کا بیٹا کون ہے جلوس میں ماتم کرنے والا ہے. ارے بیٹا کون ہے لوہا پڑھنے والا. یہ ماں باپ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو آج ہماری اولاد کر رہی ہے. محترم آپ جا کر دوسرے مذاہب کی اولاد کو آپ دیکھ لیجیے گا. دوسرے مذہب کی اولادیں آپ کو کلبوں میں نظر آئیں گی, آپ کو ناچ گانوں میں نظر آئیں گی, آپ کو شراب خانوں میں نظر آئیں گی, لیکن ہمارے قوم کا ہر بچہ مجلس حسین میں نظر آتا ہے. ہماری قوم کا ہر بچہ مجلس حسین میں نظر آتا ہے. ہماری قوم کا ہر بچہ فرش اعظم میں نظر آتا ہے. ہماری قوم کا ہر بچہ ماتمداروں میں نظر آتا ہے. ہماری قوم کا ہر بچہ روزے سنتا ہوا نظر آتا ہے. ہماری قوم کا ہر بچہ عبادتوں میں نظر آتا ہے. تو کب معلوم یہ ہوا یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے. اللہ محترم یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے. محترم آپ غور فرمائیے گا, ایک عجیب تاثیر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بات آگے تو پیش کر دوں. کہا کہ دیکھیے گا کہ محرم کے چاند کے دیکھنے سے پہلے ہمارے بچوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ہوتی کیوں؟ بچوں کی کیفیت ہمیں الگ نظر آتی ہے, لیکن جیسے ہی محرم کا چاند کا ادار ہوا, فلک پر جو ہے محرم کا چاند دکھائی دینے لگا, جہاں پر بچہ تبرک حسین اپنی ذہن میں لگانے لگا, کیفیت بدل جاتی ہے. میں کیا کہتا ہوں, اور کیفیت بدل جا رہی ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ جو تبرک حسین کو کھایا ہے وہ اسے مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں حسین کے پاس آنا ہے. میں کیا سن رہا ابھی جانے محترم, جو تبرک حسین کھلاتا ہے, جو تبرک حسین کھاتا ہے, اس کی اثر کے لیے شاید کیا کہتا سنیے گا کہ جب بھی ایسا خانوں میں سجایا ہے تبرک, جب بھی ایسا خانوں میں سجایا ہے تبرک, میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. جب بھی ایسا خانوں میں سجایا ہے تبرک, میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. وہ لوگ جو تبرک کی علامت میں تلے ہیں, ان لوگوں نے زندگی کھایا ہے تبرک. وہ لوگ جو تبرک کی علامت میں تلے ہیں, ان لوگوں نے زندگی کھایا ہے تبرک. آخری مصرع دیدار محترم سنیے گا, ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی. ہمارے بچے عادت کرتے ہیں نظر آتے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے نا, میڈیا دیکھ رہی ہے نا کہ بھائی پوری دنیا کی نگاہیں ہمارے شیعت کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ بھائی یہاں کے نوجوان عادت کر رہے ہیں, یہاں کے نوجوان جو ہے جلوسوں میں جا رہے ہیں, یہاں کے نوجوان صبح سے لے کر شام تک مصروف ادا ہے, نہ دین کی پرواہ ہے, نہ فکر کی پرواہ ہے, نہ گھر کی پرواہ ہے, کہاں جا رہے ہیں کہ مجلس حسین ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی نیا کام کریں گے تو نظر لگ جاتی ہے. تو یہ 2 مہینے 8 دن ہمارا بچہ عبادتوں میں لگا ہوا ہے, عزاداری میں لگا ہوا ہے. تو جو دو مسئلہ سنیے گا کہ ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے تبرک. ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی, ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے تبرک. ادھیارے محترم, ہماری مائیں مجلسوں میں جب جاتی ہے تو تبرک خود نہیں کھاتی ہے, روحان میں لے لیتی ہے اور آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تبرک کھلا دیتی ہے. تو یہ حسین کا اثر ہے, تاثیر حسین ہے. بچہ یہیں سے پڑھ رہا ہے, بچہ یہیں سے آزادار بن رہا ہے. میں دیدار محترم ایک اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بلند ترین سوال پڑھیں گے کے دیکھیے گا کہ وہی محرم ہے اور امام رضا علیہ السلام کی روایت کو آپ تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے میں کبھی بھی گفتگو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں.
کہا کہ امام رضا علیہ السلام کی سواری رک گئی اور امام نے کہا کہ بھائی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسبی و من تقرأ حسبی عمل من اصحابی ہے، یہ بات تو پکی ہو گئی. کیا تاریخ بتاتی ہے کہ جب محرم کا چاند اولاد ہوتا تھا تو داول خزائی آتے تھے، مسیح کا داول خزائی آتے تھے، مولا کہتے تھے کہ مسیح تیار ہے، کہاں مولا تیار ہے، کہاں ممبر میں سوال ہو جائے گے اور مسیح پڑھیے یا داول انت ناصرنا بلسانہ و بیدہ، اے داول تم میرے مددگار ہو زبان کے ذریعے سے بھی اور ہاتھ کے ذریعے سے. ادھکارے محرم مسیح پڑھنا معمولی بات نہیں، لوہے پڑھنا معمولی بات نہیں ہے، پڑھوایا جاتا ہے تو پڑھتا ہے انسان، نہیں سمجھ تو فرما رہے بھائی، پڑھوایا جاتا ہے تو پڑھتا ہے انسان، کروایا جاتا ہے تو کرتا ہے انسان. میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا سامنے آ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ بات واضح ہو جائے. سلوات پڑھے میں دل کے بابا سے بولا کا مولا تیار ہو میں مسیح لے کر آیا ہوں. کہا کہ بیٹھا میں پر پہ 5 تناصرون بلسانہ و بیدہ، تو میرے مددگاروں میں سے ہو زبان کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے. جو انسان مسیح پڑھتا ہے دعا پڑھتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتا ہے. جو انسان وہاں پڑھتا ہے مسیح پڑھتا ہے، جو جیسا بھی حصہ لیتا ہے وہ حسین کا مددگار ہے، وہ حسین کا زبان سے مدد کر رہا ہے اور ہاتھ کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جس کو ہم بلاتے ہیں اسے ہدیہ دینے کے لیے دیتے ہیں. یہ واحد ہی عزاداری ایسی عبادت ہے کہ جہاں پر بلانے والوں کو جو مہمان آتا ہے اسے ہدیہ اس میں کچھ دیا جاتا ہے. یہ زمانہ اس زمانے سے چلا رہا ہے. امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی ہمیں ایسا ختم ہو گئے، دعوت جانے لگے، تو ایک مرتبہ جو ہے خواتین میں پیغام بھجوا دیا، کہا کہ دعوت جا رہے کچھ تو دے دیجیے. تو ہوا یہ تھا کہ خواتین نے اپنے اپنے کانوں کے جو ہے زیورات اور جواہرات انہوں نے اٹھا کے دے دی. دعوت ہونے لگے. مولا میں ہدیے کے لیے تو نہیں آتا، مولا میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، آپ کی عقیدت میں، آپ کی امامت کے لیے آتا ہوں. اپنے گھر میں جانے کے بعد دیکھیے گا کہ امامت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، سماعت فرمائیے گا. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو امام ہمارے آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو ہماری نسلوں کو جانتا ہے. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو ہمارے بارے میں جانتا ہے، اسے کیا چاہیے، اس کو ضرورت کیا ہے. ہم اس امام کو نہیں مانتے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا. کیا کروں بھائی، ہم اس امام کو نہیں مانتے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا، جس کو اپنا کے معنی نہیں پتا ہے. صلوات پڑھو محمد علیہ محمد. تو داول خزائی کی ایک نابینا بہن تھی. تو جیسے گھر پہنچے داول تو نابینا بہن نے پوچھ لیا کہ بھائی امام نے کیا تحفہ دیا ہے، تبرک کیا دیا ہے. ہاں یہ دیا ہے. کیا امام کچھ اچھی چیزیں، کچھ نایاب چیزیں، کچھ ان کے اعتبار سے، ان کے حیثیت سے نہیں دیتے؟ یہ کون سی چیزیں انہوں نے اٹھا کے دے دی ہے؟ تو ایک مرتبہ داول کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی گفتگو نہیں کرتے امامت کی شان میں، یہ کہہ کر منع کر دیا. اگلے سال پھر محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا. داول مدینے پہنچے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد مسیح پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چلنے لگے. جب چلنے لگے تو امام نے اس ندا کو جو انہوں نے پیر رکھی تھی مولا نے اٹھا کر طے کر کے دے دیا. کہ مولا یہ کیا ہے؟ یہ توقع کے حوالے پر سے یہ ہدیہ ہے. کہ جاؤ جا کر نابینا بہن کی آنکھوں پہ لگا دینا. جاؤ جا کر نابینا بہن کی آنکھوں پہ لگا دینا. داول پریشان ہو گئے، مولا میں نے میری بہن سے میں نے گستاخی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. کہ داول یاد رکھنا میں تمہارا ایمان بھی ہوں اور تمہاری بہن کا ایمان بھی ہوں. کب اس کو کیسے دینا یہ میں بہتر جانتا ہوں. ایک مرتبہ داول جو ہے اپنے گھر میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس رضا کو جو ہے یہ تاریخ میں بہت کم شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام رضا کی طرف سے رضا ملی ہے تو انہوں نے پھاڑنا شروع کر دیا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں بس آخری ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر داول پہنچے اور پہنچنے کے بعد آنکھوں میں نابینا بہن کے آنکھوں میں لگایا. بینائی آ گئی تو ایک مرتبہ وہ بہن کہنے لگی کہ میرا امام مدینے میں جانتا ہے کہ میں نابینا ہوں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، 2 مہینے 8 دن کی جو
कहीं रायता नहीं जा सकती है। 2 महीने आगे सुबह से लेकर आप कितने महीने कर रहे हैं? 8 से ज्यादा महीने आप कर रहे हैं। ये मेहनत है कि नहीं? ये हक अदादारी है कि नहीं? सुबह की मजलिसों में, फलां की मजलिस में, फलां की मजलिस में जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखिएगा 2 महीने 8 दिन आपने हुसैन को हवाले दिया और बाकी के जितने भी दिन की जिम्मेदारी हुसैन की है। कहीं बच्चे का एग्जाम हो रहा है, बच्चा पास हो रहा है, पास होना उस बच्चे का कमाल नहीं है, हुसैन का साया था, वो पास हो गया। अभी जाने मौका 2 महीने के बाद आप एक्सीडेंट में मरने वाले थे, लेकिन अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कर्म हो गया, आप एक्सीडेंट से बच गए। 2 महीने चुने तुमने मेरे हवाले किया, अब बाकी के दिन मेरी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारी हिफाजत करें। अभी जाने मौका कि हुसैन की विलायत नहीं है, हुसैन का कर्म नहीं है, हुसैन की अजमत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ये इमामत बताना चाहते कि देखो, याद रखो कि हमसे कोई शय पोशीदा नहीं है। आप 4 दीवारी में कुछ लोग लोहे पड़ रहे हैं, उसकी खबर इमाम को गए, और 4000 मजमा मजलिस हुसैन कर रहा है, उसकी खबर इमाम को है। ये इमामत की शान है। तो अब अमीराने मौका में उस मस्जिद पर मैं लेकर आना चाहता हूं कि जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत है। अब आप देखिएगा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था जिसको नाम दिया गया मारूफ करती। क्या नाम है? मारूफ करती, तर्क करने वाले मारूफ। इसलिए जब बच्चे इम्तिहान के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूं कि भाई उस पर लिख देना यहाँ मारूफ करती अदलिखनी, तो उनकी मदद हो जाती है पढ़ाई में, लिखने में, इम्तिहान में। हमारे उस असातिज़ा बयान करते थे, इतने जलील तो सहाबी थे मौलाना। तो एक मर्तबा जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जमाने में, देखिएगा विलायत और इमामत मैं आपको समझा रहा हूं। मैं वैसे तो मुझे जवानों से मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों से मैं दुआएं चाहता हूं, मेरे जवान भाइयों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और बुजुर्ग मेरी तारीफ करेंगे। तो एक मर्तबा जो है उस जमाने का एक बहुत बड़ा छोटा बादशाह पहुंचा, उसका एक जो है नौकर पहुंचा कि हमारा जो है आका जो है सफर पे जा रहा है, ताबीज़ सलामती लिखवाने के लिए मैं आया हूं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अंदर नमाज पढ़ रहे थे, तो ये मालूम करके नहीं था, अच्छा मैं ताबीज़ अभी ला के देता हूं। उन्होंने कुछ अपने हाथों से कुछ लिख दिया, लिख के उठा के दे दिया। अब जब दे दिया तो वो उसका जो आका था वो जो है ना किश्ती का सफर करके समंदर का सफर कर रहा है। वैसे ही सफर हुआ जैसे जो कुछ लोगों ने जो है 1.5 करोड़ रुपए देके जो है टाइटैनिक देखने के लिए गए थे, वो सफर अलग था, ये सफर अलग है। सलावत और मोहब्बत अगर वो जो 1.5 करोड़ रुपए जो है टाइटैनिक देखने के लिए गए हैं, अगर उनके पास मोहब्बत अहल और विलायत अहल होती ना तो आज तक के बचे हुए होते। अधिकारे मौके में मर्तबा याद रखिएगा कि जब भी आप सफर के लिए निकलिए वो जैसे इमाम रज़ा जो है साथ में जरूर रखिए। इमाम रज़ा इस्लाम का जो सिक्का आता है उसे साथ में रखिए। इमाम ज़ामिन है ये इमाम रज़ा, इमाम ज़ामिन है ये इमाम रज़ा। फिर एक मर्तबा ताबीज़ उन्होंने जेब में रखी और किश्ती में बैठे और समंदर का सफर तय शुरू किया। अचानक पानी ने मिजाज बदल दिया तो मियादियत पैदा हो गई, अचानक तूफान उठा। अब इसको याद आने लगा कि मैंने अपने गुलाम से इमाम रज़ा से ताबीज़ लिखवा दी। अब जैसे ही वो ताबीज़ उन्होंने खोली और खोलने के बाद क्या देखा है कि लिखा हुआ है कि मैं मारूफ करती, अरे पानी अपनी औकात में आ जा। और फरमान के कर दिया अरे मारूफ करती, मैं इमाम रज़ा का सहाबी गुलाम हूं, मैं झाड़ू देने वाला हूं, अरे पानी अपनी औकात में आ जा। अमीराने मुकर्रम ये कहते हुए एक मर्तबा जो है ना इसने कहा कि अगर मेरी जान बच जाएगी तो मैं इसे कबूल कर दूंगा। मैंने कहा था इमाम रज़ा के हाथों से लिखवा के डाला और लिखा खुद इस गुलाम ने था, अगर मेरी जान बच गई तो मैं कबूल कर दूंगा। तो अमीराने मुकर्रम उसने फाड़ने के बाद पानी ने देखा कि जलील सहाबी का नाम आ रहा है, पानी अपनी औकात में आ गया। पानी अपनी औकात में आ गया, पानी अपनी औकात में आ गया। फौरन दौड़ता हुआ एक मर्तबा सफर से वापस आकर मारूफ के रस्सी के करीवान को पकड़ा। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी सवाल मेरी मर जाता तो क्या होता? मारूफ के रस्सी कहते हैं तू मर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मेरा नाम इसमें आजम से बढ़ गया है, मेरा नाम मेरे इसमें आजम से बढ़ गया है। क्यों? इसलिए कि मैं रोजाना इमाम रज़ा के घर को अपनी दाढ़ी
السلام کی امامت اور ولایت دیکھیے گا. ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں میں، کیا یہ ہے مثال کے طور پر لکڑی کا ایک ڈھانچہ ہے، لکڑی کا ایک ڈھانچہ، اس لکڑی کے ڈھانچے کو کیا پتا کہ آپ کون ہے؟ کچھ پتا؟ پتھر کو کیا پتا کہ آپ کون ہے؟ جانور شیر کو کیا پتا کہ آپ کون ہے؟ پتا؟ یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے گا. پتھر کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں، شیر کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں، لکڑی کے ڈھانچے کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں، اور پتوں کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں. یہ ساری چیزیں نیچر کی چیزیں اللہ نے اسے بے جان بنائی ہے، اس میں شعور نہیں رکھتا ہے. پتھر میں اٹھانے کے بعد میں اگر کسی پر پھینکنا چاہوں تو میں پھینکنا چاہ رہا تھا کہ لگ گیا ہوں تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پتھر میں ان کو پھینکنے کے اوپر پھینکنا چاہ رہا تھا، لگ گیا ہوں تو اس لیے کہ پتھر کو معلوم نہیں ہے کہ پھینکنے والے کی طاقت کیا ہے اور ہمارے نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ شیر آ گیا، اب شیر کے سامنے ہماری حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. اب جو امام رضا علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو مانتا ہے میں اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام، اچھا یہ روایت امام نبی علیہ السلام سے بھی مشہور ہے اور امام رضا سے بھی مشہور ہے. علامہ حاشم البغدادی مدینۃ المعاجز میں بھی انہوں نے لکھا ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگروں نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا، نقصان پہنچانا شروع کر دیا، امامت کی توہین کرنا شروع کر دی. فنظر الى الامام الى التصمیمات میں امام کی نگاہ اس چٹائی پر پڑی ہے جس چٹائی میں شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے. علی جانے کو مجھے بتائیے کہ جو بچہ شیر کا پیدا ہوتا ہے تو کتنے سالوں میں پڑھتا ہے؟ اچھا انسان کی بات کر لیتا ہوں میں. بچہ شکم مادر میں 9 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد دھیرے 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 اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے جذبہ چہرے کی رونق دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی یہاں تک کہ 40 سال میں وہ جوان ہوتا ہے. یہ ہے ترتیب، یہ ہے تدریج. لیکن امام کی نگاہ جیسے ہی شیر پر پڑی، امام کی نگاہ جیسے ہی شیر پر پڑی تو شیر زندہ ہوا. تو مجھے بتائیے کہ کتنے لمحوں میں اسے ہڈیاں آئی ہیں، کتنے لمحوں میں اسے گوشت ملا، کتنے لمحوں میں اس کی نسل بنی، کتنے لمحوں میں اس کے اندر جان پیدا ہوئی. ابھی بھی ہمارا نظر متوجہ نہیں ہے. ابھی آنے وہ امام کیا ہے وہ سنیے، امام کیا ہے وہ سنیے، ولایت امام کیا ہے وہ سنیے گا. تاکہ یہ ڈھانچہ تھا، تصویر تھی، اس تصویر کو مولا نے زندہ کیا. اور جب زندہ کیا تو لمحوں پر ہڈیاں آئی، لمحوں میں خون آیا، لمحوں میں جسم بنا، لمحوں میں گوشت آیا، لمحوں میں چمڑا بنا، لمحوں میں یہ شیر نے سوچا کہ کھانا کس کو ہے. کھانا کس کو ہے؟ شیر آ کر بولا نا خاصا یہاں آ جائے تو ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ مجھے کھائے گا، لیکن شیر کو پتا کہ کھانا کس کو ہے اور کھانا کس کو نہیں ہے. بس امام نے اشارہ کیا کہ ہو جا تو ہو جا. بھائی امام کا ارادہ تو کل فیکون کا معاملہ ہے نا. اذا اراد اللہ شیئا فیکون له کن فیکون. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو امام مورد ارادہ الہی ہے. اللہ کے ارادے کے مظہر امام ہے. یہاں امام نے سوچا وہاں مشیت بن رہی ہے، یہاں امام نے سوچا وہاں اللہ نے سوچا، یہاں امام نے سوچا وہاں خدا نے حکم دیا. شیر اپنی کیفیت میں آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ان جادوگروں کو نکل لیتا ہے اور نکلنے کے بعد واپس شکائی میں اس تصویر جیسی ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ وہ گوشت کہاں گیا، وہ ہڈیاں کہاں گئی، وہ جو ہے جگر کہاں گیا، وہ جسے چلایا تھا وہ کہاں گیا. ابھی سارے محترم اب بھی نہیں سمجھ میں آئی تو کیا کریں، اسی کو ولایت امام رضا کہتے ہیں. ایک سلام تمہارا مقابلہ ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم کون ہیں؟ ولایت اسی کو کہتے ہیں. لمحوں پر سورج کو پلٹاتے ہے نا،
بھائی ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اشارہ کر دیا نماز پڑھ لی. تو مجھے بتائیے جب سورج غروب ہو رہا تھا امام نے بتایا سورج کو کئی ہزار فرشتے سورج کو غروب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. امام کا ایک اشارہ تو سورج پڑتا، اب جب سورج پڑتا تو پھر کیسے ہزاروں فرشتوں کو پتا چلا کہ یہ علی کی ولایت ہے، ارے علی کی امامت ہے، علی کی ولایت کو فرشتے سمجھ رہے تھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایک سلام بولے محمد علیہ محمد. ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. پتھر ہے نا، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے لکڑی کے ڈانڈے کی مثال دی. اگر یہ پتھر کے بارے میں ہمارے دوست نے کیا کیا، پتھر کو جو ہے لاک کر کے رکھا، تو کئی سال کے بعد پتھر کو نکالا تو پتھر ہی تو رہے گا، کچھ زیادہ اضافہ گھٹا نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ پتھر میں بھی اللہ شعور دیتا ہے. جو پتھر علی کی ولایت کو قبول کر لیا ہے اللہ اسے عقیق بھی زمرد بھی اور فیروزہ بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ فیروزہ بنا دیتا ہے. اور جس پتھر میں انکار کر دیتا ہے اسے اللہ سڑکوں پہ ڈال دیتا ہے. اب ادھیارے محترم سنیے گا، حشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہوا یہ تھا کہ حشام یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں اور میرا مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میرے لیے کوئی راستہ بنا نہیں رہا ہے. کتنا بڑا میں بادشاہ ہوں. تو ویسے تو یہ 10ویں خلافہ پر حکمرانی کرنے والے تھے، تو ان کو کیا پتا کہ حج کیا ہے، کعبہ کیا ہے اور حجر اسود کیا ہے. اور جیسے ہی وہ نظر آئے امام کو دیکھا تو امام آنکھوں کو پیچھے جھکاتے ہوئے کعبے کے قریب آتے جا رہے ہیں. راستہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، راستہ خود بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. علی جانے ایک مرتبہ وہ حجر اسود اپنی جگہ سے بلند ہوا. میں نے کہا کہ پتھر جس میں کوئی شعور نہیں ہے، لیکن یہ پتھر جس میں شعور اللہ نے دی ہے. پتھر اپنی جگہ پر بلند ہوا، امام سجاد علیہ السلام کا طواف کرنے لگا. یہ پورے حاجی میں کہے تھے کہ یہ کون انسان ایسا ہے کہ جو حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد امامت کا طواف کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ مولا میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ حجت خدا ہو. اسے کہتے ہیں ولایت. اسے کہتے ہیں جہاں امامت اشارہ کر دے تو پتھر میں جان پیدا ہوتا ہے، جہاں اشارہ کر دے تو پتھروں میں جان پیدا ہوتا ہے. جہاں اشارہ کر دے اچھا اشارہ بھی ضروری نہیں ہے امامت کے لیے. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جہاں پہ اشارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اشارہ یہ بھی ٹائم لے رہا ہے. نہیں سوچنا یہ کب ٹائم لیتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ روایت ہے کہ جب کئی لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو توہین کرنے کے لیے ایک نوجوان کو جنازے میں لٹا کر لے کر آئے تھے نا، تو وہاں امام نے اشارہ کیا تھا. امام نے کہا نماز جنازہ پڑھا دوں، ملک الموت عرش سے فرش پر آیا. دوسری مرتبہ امام علی نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دو، امام علی کے قریب سے ملک الموت آیا. کہا نماز جنازہ پڑھا دو، روح قبض کر لیا. یہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ علی نے کہاں اشارہ کیا تھا؟ علی محمد اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں امامت. جہاں سوچ لے فرشتے اپنا کام کر جائے، جہاں سوچ لے تو فرشتے اپنا کام کر جائے. تو علی محمد ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے جیسے بھی نماز جنازہ پڑھا دی، لوگوں نے ایک مرتبہ جو ہے ہنسنا شروع کر دیا. جب مولا آپ نے زندے میں نماز جنازہ پڑھا دی، امام نے کہا دیکھ لو اگر وہ زندہ ہے تو دیکھ لو اگر وہ زندہ ہے تو. ایک مرتبہ جماعت کو دیکھا وہ مردہ ہو چکا تھا. مائی روٹی ہوئی آئی کب مولا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ نوجوانوں کا یہ ارادہ کیا تھا. امام نے ایک مرتبہ اس بات کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی ہوں، میں ٹھوکر مار کر زندہ ہو جائے گا. علی جانے محمد ایک مرتبہ مولا نے ٹھوکر ماری وہ زندہ ہو گیا. تو علی جانے محمد جیسی وہ زندہ ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو فوراً زندہ ہونے کے بعد اشہد انک امیر المومنین کی یہ گواہی کیوں دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جب ملک موت روح کو قبض کر کے جا رہا تھا تو عرش میں آواز آ رہی ہے ابھی واپس روح کو منوا رہے ہیں، ابھی واپس روح کو منوا
کو جو ہے مسجدوں میں ڈالے جا، اس لیے کہ علی نے منع کر دیا ہے کہ اس روح کو نکالا جائے۔ تو اب عزیزان محترم اتنی بات اب جب آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہے تو اب سنیے گا عزیزان محترم، میں ایک پتھر اٹھائی ہے تو ایک بندے کی طرف پھینکنا چاہا تو وہ بندے کو نہیں لگ رہا ہے، دوسرے بندے کو لگ رہا ہے نا؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بندے کو ایک کو لگنے کے بجائے دوسرے کو لگ رہا ہے، اس پہ نام تو نہیں لکھا ہوا ہے نا۔ تو غدیر کے میدان میں نعمان فہری آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے ھذا خبر من اللہ، کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبر آپ لے رہے ہیں ولایت علی کے بارے میں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ نے کہا وہ آیت دیکھو ارے ہوا ہوا الا وحی یوحا، میں کلام ہی نہیں کرتا مگر کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، اس لیے تو میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اچھا جب صاحب نے وہاں پہ اس نے جب کہا کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو ابھی عذاب آ جائے، بھائی عذاب آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا ملک والا دوسرے ملک پر اٹیک کرے تو کسی اور پر اٹیک کر رہا ہے تو اس کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مارے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بولیے عزیزان محترم عذاب مانگ رہا ہے۔ عذاب کتنے طریقوں کا عذاب ہے؟ کبھی طوفان نوح کا عذاب بھی دیکھا گیا ہے، کبھی تو ہے گرم ہوا کا عذاب بھی دیکھا گیا ہے، کبھی آگ کے شعلوں کا عذاب بھی دیکھا گیا ہے۔ عزیزان محترم میدان غدیر ہے، مانگنے والا عذاب مانگ رہا ہے اور عذاب بھی اس کے لیے مانگ رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں مانگ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ پرندے آئے اور پرندوں کے جوش میں ایک پتھر کنکری تھی، وہ کنکری کو پھینکا تو کنکری میں کیا شعور تھا کہ وہ نعمان فہری کے سر پر آ کر گرے، کسی اور پر آ کے لگے۔ بھائی اس پر کنکری میں کیا لکھا تھا، کیا طاقت تھی کہ وہ نعمان فہری کو کھا جائے، کسی اور پہ نہ کھائے؟ ابھی جانے محترم اپنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک جملہ ذکر دینا چاہتا ہوں۔ یہ عوامل وہی عوامل تھے کہ جب ابراہیم کعبے کو کھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ نے عوامل کے ذریعے سے کنکریوں کے ذریعے سے اللہ کے لشکر کو سنجان کر دیا۔ آرام میں خبر داری ہے تو کعبہ تھا، یہ معلوم ہے جس کی توحید کے لیے ابراہیم کے لشکر کو میں نے نہیں چھوڑا۔ تو مولود کعبہ کے ولایت کے حوالے سے اگر کوئی انکار کرے تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ بتائیے، یہ ہے ولایت اور امامت۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، بات ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا قرآن کی ایک آیت ہے جو اعلان کر رہی ہے اے رسول مجسم رحمت آپ ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے عذاب نہیں آتا، اگر تھک گئے تو میں محبت کروں، تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک جاتا ہے وہ عزادار نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمائیے گا ہمارے سارے عزادار چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سب جوان ہیں، اس لیے کہ جنت میں جوان ہی جاتے ہیں، بوڑھے نہیں جاتے، ہے نا؟ الجارے محترم آخری جملہ ہے کہ میں مسائل میں آ رہا ہوں، تیور دیکھیے گا، آیت کی تیور یہ بتا رہی ہے کہ جو کنکری جہاں پر عذاب نازل ہو جائے وہاں پر اللہ کا رسول نہیں ہوتا۔ میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر سکتا ہوں جس قوم میں رسول اللہ کی رحمت ہو، رسول ہو، یہاں پر عذاب نازل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حسین کی رحمت ہے، یہاں فاطمہ آئی ہوئی ہے، یہاں پر علی آئے ہوئے ہیں، یہاں پر عذاب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ہمارے گھروں پر عذاب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت اور علی کی محبت ہے، اور فرمانے نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، غدیر کے میدان میں عذاب آیا، رسول اللہ بھی تھے، آئے وجہ کہہ رہا ہے بھائی، غدیر کے میدان میں رسول بھی تھے، عذاب بھی آیا۔ اعلان کر رہا ہے اللہ کہ دیکھو ہر معاملے میں میں کمپرومائز کر سکتا ہوں، ہر معاملے میں میں مصالحت کر سکتا ہوں، ہر معاملے میں میں اپنے آپ کو جو ہے گرا سکتا ہوں، لیکن جہاں امامت کا معاملہ آتا ہے اے رسول اگر آپ بھی ہو تب بھی میں عذاب نازل کروں گا، اگر آپ بھی ہو تب بھی میں عذاب نازل کروں گا۔ تو عزیزان محترم ذرا سوچئے گا، آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ کا علی امیر المومنین ہے، سلام کریں گے تو سلام کریں گے؟ آپ سب کہیں گے بھائی سلام کریں گے، اس لیے کہ حق ہے ہمارا،
ہم کریں گے، لیکن یزید کو آپ سلام کریں گے؟ بولیے میرے ساتھ، تھکاوٹ دن بھر کی تھکاوٹ یہاں پہ مجھے نہیں چاہیے. یہ بتائیے گا کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کے بعد میں یہاں سے کہوں کہ علی کو سلام کرو، آپ سلام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سب مل کے جواب دیں. ہاں کریں گے نا. کہیں یزید کو سلام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ابن زیاد کو سلام کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا امیر علی ہے، ہمارا امیر حسین ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا امیر نہیں ہے، کوئی ہمارا حسین اور کوئی اور اس کے علاوہ حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. تو امیران محترم مسائل میں آ گیا میں آپ کے سامنے کہ جناب مسلم ابن عقیل دربار میں تھے. جملہ سنیے گا علی کی محبت کا. جناب مسلم ابن عقیل دربار میں تھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں سات تو ایسے موقع پر ہم اگر ہوتے تو ہم شاید ٹوٹ جاتے، لیکن امام تھے اور امام کی محبت پہ ڈوبے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تو امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ آئے ہر کیا کہہ رہا ہوں، تو امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ مسلم کہتے ہیں مال یسود اب حسین امیرا، میرے نزدیک حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. آئے ہر کیا کہہ رہا ہوں میں، مال یسود حسین امیرا، میرے نزدیک حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. میں تجھے کیوں سلام کروں؟ اس لیے کہ میں حسین کو سلام کروں. عزیزان محترم وہ مسلم ابن عقیل تاریخ بتاتی ہے کہ لمحوں میں کوفے کے لوگ بدل گئے. جب توبہ کے گھر کے دہلیز پر مسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ بیوی سمجھ گئی کہ میرے گھر کے دروازے پر کوئی بیٹھا ہے. تو دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کا نوجوان یہاں سے چلا جا. حالات کوفے کے خراب ہو چکے، حالات کوفے کے خراب ہو چکے ہیں. کا امام ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کہ وہ جائے جس کا گھر ہو، میرا تو اپنا کوئی نہیں ہے. میرے بچے کہاں گئے مجھے نہیں پتا، میرے ساتھی کہاں گئے مجھے نہیں پتا، میرے گھر والے کہاں ہیں مجھے نہیں پتا. عزیزان محترم یہ بیوی سمجھ گئی کہ یہ سفیر حسین ہے. آقا آپ گھر میں آئیے. ایک کمرہ حوالے کر دیا. جناب مسلم ابن عقیل ہے جو مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں. خواب میں کیا دیکھا؟ یہی کہتے ہوئے علی کہہ رہے ہیں مسلم جلد ہی تم میرے پاس آ جاؤ گے، مسلم جلد ہی تم میرے پاس آ جاؤ گے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس بیوی کا ایک شوہر تھا یا بیٹا تھا، اس نے جا کر خبر دے دی اور گھر کو سنسار میں لے لیا گیا. مسلم لباس جنگ پہن کر دو تلواروں کو لے کر باہر نکلے اور جنگ کر رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم کے جنگ کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک کو کمر پہ پٹکے میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے تھے اور آسمان کی طرف پھینکتے تھے اور وہ زمین پر گر کر جو ہے مر جاتا تھا. تاریخ بتاتی ہے ارے یہ بھوکا شیر ہے، اسے اکیلے نہ مارو، اسے ڈھول کر مارو، اسے دھوکے سے مارو. ازادارو ذرا سوچیے گا مسلم کہاں تک لوٹے. ان کے دماغ میں یوں تھا کہ میں نے خط حسین کو لکھا ہے کہ مولا کفر کے حالات ٹھیک تھا کہ آپ آ جائیے گا. میں کیسے رام کروں، میرا مولا نکل گیا ہے. ازادارو یہ پہلی محرم ہے. میں جناب مسلم کے کچھ جملے مسائل کو پیش کر دوں اور کل پرانے مسلم کے بارے میں کچھ پیش کر دوں گا. ادھیانے محرم آزاد تصور فرمائیے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم کو دھوکے سے گھنٹے میں گرایا گیا. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ہونٹوں کو سفر کر رہا ہے، کوئی چہرے پر وار کر رہا ہے. ازادارو ذرا تصور فرمائیے گا. یبن الزہرا یبن الزہرا یبن الزہرا میرے خط لکھا ہے مولا بتائیے، میرے خط لکھا ہے مولا بتائیے. ازادارو جب ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور دربار میں لایا گیا تو ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں میرے 3 وصیتیں ہیں. تو پہلی وصیت یہ ہے کہ زنا کو بیچ کر قرضہ ادا کر دیا جائے. دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے امام کو یہاں آنے کی خبر دی ہے انہیں روکا جائے. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے جو ہے جنازے کو دفنایا جائے یا میرے بچے کھو گئے ہیں
دیا گیا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں تو میں پانی نہیں پی سکتا. جب یہ پانی میرے تقدیر میں نہیں ہے. ادارے تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلم کو دارالامانہ پر لے جایا گیا. مسلم کو دارالامانہ پر لے جایا گیا. علیگان محترم ادھر حسین کا قافلہ کوفے کے سرحدوں سے گزر رہا ہے. حسین نے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں. کسی نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے مسلم کو پتھر مار رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اداروں ذرا سوچیے گا کہ یہ رونے کی جو ہے جگہ ہے شرم کر کے رونے کی جگہ نہیں ہے. یہ رونے کی جگہ ہے, شرم کر کے رونے کی جگہ نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جب کھاٹے مار کر روتے ہو تو ہمیں سکون ملتا ہے. علیگان محترم جب یہاں پر مجلس جہاں کہیں پہ مجلس حسین ہوتی ہے تو وہاں پر زینب آتی ہے اور سکینہ آتی ہے اور سکینہ پوچھتی ہے کہ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو کریا کر رہے ہیں. پھوپھی کہتی ہے تیرے بابا کی ازادار ہے. ایک مرتبہ سکینہ رہنے رہنے ہاتھوں کو بدل کر کے کہتی ہے پھوپھی اماں ارے ازادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو مجھے ٹماٹر نہ لگتے ہوش ہمارے نشیات میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آواز مدد ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کے گھر والوں کو آباد رکھے. علیگان محترم اتنے آسانی سے ہم مسائل سن رہے ہیں. اس ماں سے پوچھئے جو ام لیلا ہے جس نے اپنی جوان کو قربان کر دیا. اس ماں سے پوچھئے جس کا جوان ناصر ہے, جس کا لاش پار ہو گیا. اس ماں سے پوچھئے جس کا چشمہ یہ صدر ہے جو تیر حرملہ سے شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اگر ہم سوچتے چلے جائیں کہ ہمارا کلیمہ پڑ جاتا ہے. ارے امام سجاد کی 70 اس منانے کو دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. اداروں میں ڈھیر ڈھیر کے مسائل پڑھوں تاکہ منظر آسان ہو جائے. علیگان محترم تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کروڑوں کے جو جملے پیش کر دیجئے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علیگان محترم جیسے ہندار الروانہ کے قریب مسلم کو لایا گیا تو مسلم مدینے کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے مولا نے خط آپ کے لیے لکھا تھا, آپ یہاں نہ آئیے. تاریخ لکھا ہے کہ مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا. ادھر پاس میں حسین کو روتے ہوئے دیکھا. ارے رقیہ کو اپنے زانوں پر بٹھایا, رقیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا. اے رقیہ آج کے واسطے میں تمہارا باپ ہوں. اللہ اکبر. حسین نے ہاتھوں سے دو شرارے پہنائے. دور سے سکینہ دیکھ رہی ہے. ارے جس کا باپ کا سر کا سایہ اٹھ جاتا ہے اسے لوگ پیار کرتے ہیں, اسے دو شرارے پہنائے جاتے ہیں. اداروں یہ کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد منظر بدلا ہوا نظر آیا. سکینہ نے سوچا میں یتیم ہوں, میرا بابا مارا گیا, لوگ مجھے پیار کریں گے. تاریخ میں لکھا ہے پہلا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ واسطہ میں والے محمد سے عبادت کو قبول فرما. بار الہ ناسو گرمال صحرا میں نگاہ عطا فرما. بار الہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں آزاداری کو قبول فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں امتحانوں میں ہمارے نوجوانوں کو کامیابی عطا فرما. مقداروں کو قوت بازو عطا فرما. پروردگار بزرگوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرما. والدین کی حیاتوں میں اضافہ فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تاثیر فرما. ہم سب کو ان کے آباد انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سب مل کر امام کی سلامتی کی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسلمه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا مددا. Hey!